السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد جی۔ آج ہماری پہلی زیارت ہے جناب حر کی۔ ہم اطراف کی زیارات پہ نکلے ہیں سید علی بادشاہ جی کے ساتھ، تو یہ ابھی جناب حر پہ ہم پہنچے ہیں۔ پہلی زیارت الحمدللہ جناب حر کی ہم کرنے لگے ہیں۔ جب آپ جناب حر 8 کلومیٹر دور ہے کربلا محلہ سے، تو 8 کلومیٹر یہ کیوں دور ہے؟ کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے، تو یہ 8 کلومیٹر کیوں دور ہے؟ اندر جا کے میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں۔ باہر کچھ نہیں اندر، چلو جی ہم اندر جاتے ہیں۔ جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کربلا کے شہداء میں ہے، جو 72 شہید لکھے ہیں تاریخ میں، اس میں ہیں۔ ویسے تو شاید آپ کے نالج میں جو ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ میں نئی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو کربلا کے شہداء جو ہیں، امام حسین علیہ السلام کے کمپینین جو ہیں، ساتھی جو ہیں، ان کی تعداد 140 بھی ہے اور 313 بھی لکھی گئی ہے کہ 313 تھے جتنے مولا کے جو انہیں ہے نا اصحاب، جو مولا کے کمانڈو ہونے ہیں 313 بھی ہیں اور 140 بھی ہے، لیکن 72 شہداء جو ہیں ان کی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جناب حر علیہ السلام جو ہیں یہ 72 شہداء میں ہے ان کا ذکر۔ تو یہ سامنے ذریعے اقدس ہے جناب حر علیہ السلام کی، اور جناب حر شہداء کربلا میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے، اور یہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی دور قبر مبارک کیوں ہے جناب حر علیہ السلام کی۔ تو پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ شام غریباں، السلام علیکم، بسم اللہ، سردار سناؤ، پاک مرشدزادی پور سے قبول فرمان الہی آمین۔ جب شام غریباں کو لاشوں کی پامالی شروع ہوئی تو اس وقت جس لاش کے وارث تھے وہ اٹھانے لگ گئے، اور یعنی جیسے شہزادہ علی اکبر کی لاش تھی تو ان کے ننھال والے جو ہیں شہزادہ علی اکبر کے وارث بن گئے، جیسے شہزادہ علی اصغر کے جو ننھال والے ہیں وہ وارث بن کے آ گئے، اور اسی طرح شہزادہ امیر قاسم کے، حتیٰ کہ سب لاشوں کے وارث آ گئے۔ اسی طرح جناب حر علیہ السلام کے جو وارثان تھے ریائی قبیلہ والے، وہ بھی سارے آ گئے۔ انہوں نے لاشہ جناب حر کو جو ہے اپنی پامالی سے بچانے کے لیے اٹھایا، اور وہاں سے کربلا سے مولا امام حسین علیہ السلام کے جدھر ابھی حرم ہے وہاں سے لے کے چلے، اور یہاں تک پہنچنے تک جناب حر علیہ السلام کا جنازہ 8ویں بار جو ہے وہ چارپائی سے یا جنازے سے نیچے گرا۔ تو پھر جو ان کا بڑا قبیلے کا سردار تھا اس نے کہا کہ یہ مصلحت ہے، اور جناب حر جو ہے کربلا سے باہر نہیں جانا چاہتے، لہٰذا انہوں نے پھر یہی پہ دفن کر دیا۔ ابھی مولا حسین کی زری سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ روضہ جناب حر علیہ السلام کا۔ اور جناب حر علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عاشورہ تک، شب عاشور تک جناب حر علیہ السلام جو تھے یہ قوم اشقیاء کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ 2 محرم کو جو خیمے اٹھوائے گئے، جو لگے ہوئے خیمے تھے فرات کے کنارے، وہ ہٹوائے گئے، وہ بھی جناب حر سے۔ 2 محرم کو جب قافلہ کربلا پہنچا تو سب سے پہلے رستہ روکنے والا جو تھے وہ جناب حر تھے، اور اس کے بعد پانی پہ پہرا لگانے والے جناب حر تھے۔ اور شب عاشور کو جب قوم اشقیاء کو چھوڑ کے جناب حر مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب میں اور آپ سب جو ہے مولا جناب حر کی زیارت کو آتے ہیں، اور ان کو یعنی جناب حر جو اس وقت لانتی گروپ کے ساتھ تھے، جب مولا امام حسین علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہوئے تو علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ مل گیا۔ ابھی بھی جتنے لوگ جو ہیں زیارت کے لیے آتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، وہ جناب حر علیہ السلام کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ اور
تمام مومنین سے ریکویسٹ اور گزارش بھی ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں زیارت کے لیے تو یہ دور نہیں ہے زیادہ، زیارت بالکل کلوز ہے کربلا کے، اور یہ آپ زیارت کیا کریں۔ اور جناب حر کا جو تعلق ہے وہ ریائی قبیلے سے ہے۔ میں آپ کو زیارت نامہ لکھا ہوا ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آپ کو جو کہیں پہ بھی کسی بھی ہستی کی اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہو تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو جو زیارت لکھی ہوتی ہے نا، زیارت نامہ، اس میں آپ کو ضرور مل جائے گی۔ یہ دیکھ لیں، اس میں زیارت میں بھی جو لکھا ہوا ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور جس طرح شہید ہوئے یا جس طرح یہاں تک آئے وہاں تک ہے۔ الشہید حر الریائی نصیر الامام الحسین علیہ السلام، یعنی مولا کے ناصرین میں سے اس کا جو ہے جناب حر کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سامنے زیارت لگی ہوئی ہے، یہ ذریعے مولا امام حسین علیہ السلام کے عظیم صحابی، ان کی ذریعہ ہے جناب حر علیہ السلام۔ اور تمام مومنین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، مولا تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے۔ یہاں سے خوبصورت ویو ہے زری کا۔ آپ تمام مومنین کی غیر موجودگی میں آپ کے تمام مومنین کے نیابت میں ذریعے حر بن ریائی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، اور ساتھ میں دعا گو ہیں کہ مولا تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے۔ اور مومنین مومنات جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا یاب کرے، اور جو مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کو خالق اکبر نے اولاد دی ہوئی ہے مالک ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے۔ جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار نصیب فرمائے، اور جن کے پاس روزگار ہے مولا ان کے رزق وقت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ مولا تمام مومنین کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے، اور جو مومنین مومنات اس وقت بے گناہ قید ہیں مولا قید سے رہائی نصیب فرمائے، اور جو مومنین مومنات سفر زیارات پہ اس وقت چلے ہوئے ہیں مالک ان کی محافظت فرمائے، اور جو مومنین مومنات کسی بھی وجہ سے زیارت مقدسہ پہ نہیں آ سکے، کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم سمیت جو بھی مومنین مومنات زیارت پہ آئے ہیں مولا ان کی زیارات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزاداری چھوٹی بیگ کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور مومنین میں بھی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کو روزانہ کی بیس پہ زیارات مقدسہ کی زیارت ہوتی رہے، اور ہم آپ کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور کسی کی کوئی دعا ہو تو کمنٹس میں لکھ دیا کریں، نام لے کے انشاءاللہ مالکوں کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک یا علیہ الصلوۃ والسلام علیکم۔